السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصور بن ناصر الاواجی نے اپنی کتاب عجائب القصص میں یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ خلیفہ معتضد ایک مرتبہ اپنے زیر تعمیر محل کا معائنہ کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے مختلف زاویوں سے محل کو دیکھا۔ کاریگر اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، معمار اور مزدور تیزی سے ہاتھ چلا رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایک کالے رنگ کے حبشی کو دیکھا جو دوسرے مزدوروں کے ساتھ سر پر ٹوکری اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دوسرے مزدور ایک ایک سیڑھی چڑھتے مگر وہ دو دو کر کے چڑھتا جا رہا تھا۔ علاوہ ازیں دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں اس کے سر پر رکھی ٹوکری خاصی بڑی اور بھاری تھی۔ اس کی غیر معمولی حرکات کے پیش نظر خلیفہ نے حکم دیا کہ اس حبشی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حبشی پیش ہوا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ تم دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ مٹی اٹھا رہے ہو اور سیڑھیاں بھی ایک ایک کے بجائے دو دو چڑھ رہے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ جس پر اس حبشی سے کوئی جواب نہ بن پایا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ خلیفہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کی باتوں سے مجھے جھوٹ اور فریب کی بو آ رہی ہے۔ یہ شخص یا تو چور ہے جو دن کے وقت کام کر کے اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، یا کسی جگہ سے خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے، یا پھر غیر متوقع طور پر اس کے پاس درہم و دینار آ گئے ہیں۔ اس نے دوبارہ اس حبشی کو بلایا اور اس کو زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے، میرے سوالات کا صحیح جواب دو ورنہ ابھی تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ پہلے تو حبشی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور کسی بھی جرم کو ماننے سے انکار کرتا رہا، مگر جب اس پر مزید سختی کی گئی تو کہنے لگا کہ امیر المؤمنین اگر میری جان بخشنے کا وعدہ کریں تو میں سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ خلیفہ کہنے لگے اگر تم نے کوئی ایسی حرکت نہ کی ہو جس سے تم پر حد لاگو ہوتی ہو تو تمہیں امان ہے۔ یہ سن کر حبشی سمجھا کہ مجھے امان مل گئی ہے۔ کہنے لگا میں فلاں محلے میں بار برداری کا کام کرتا تھا، اجرت پر کبھی کام مل جاتا تھا، کبھی سارا دن فارغ ہی گزر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خاصا عرصہ مجھے کوئی کام نہ ملا، میں ایک مدت تک فارغ رہا۔ ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں تھیلی پکڑے ہوئے گزر رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں اس کے لیے اجنبی تھا، لہٰذا اس نے مجھ پر کوئی توجہ نہ دی۔ چلتے چلتے ایک ویران جگہ پر مجھے موقع مل گیا۔ میں نے جپٹ کر اس کی تھیلی چھین لی اور اس کو کھول کر دیکھا تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ مزاحمت کے لیے وہ میرے پیچھے آیا تو میں نے اسے نیچے گرا کر اس کا گلا دبا دیا۔ جب اس نے چیخنا چاہا تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر وہ تڑپتا رہا، مگر میں نے اس کو اس وقت چھوڑا جب اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے اس کو کندھے پر اٹھایا چونکہ رات ہو چکی تھی اور اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ گھر لا کر اس کی لاش کو تندور میں ڈال کر آگ لگا دی جو جل کر سیاہ ہو گئی۔ میں نے تندور میں مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد اس کے میرے پاس دینار تھے جو مجھے تقویت دے رہے تھے۔ میں نے اگلے دن اس کی ہڈیاں نکالیں اور انہیں دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ حبشی کی باتیں سن کر خلیفہ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کے گھر سے دیناروں کی تھیلی لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی تھیلی لے کر آ گیا۔ خلیفہ نے جب اس تھیلی کو دیکھا تو اس کے اوپر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو دیناروں کا مالک تھا۔ خلیفہ نے شہر میں اس کے نام کی منادی کروائی۔ اس کی بیوہ نے اعلان سنا تو بھاگتی ہوئی آئی کہ یہ منادی میرے خاوند کے نام کی ہے جو کئی ہفتوں سے غائب ہے۔ ہم نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا ہے مگر وہ مل نہیں سکا۔ وہ فلاں دن فلاں تاریخ کو 1000 دینار لے کر گھر سے نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں اور میرا چھوٹا سا بچہ اکیلے رہ رہے ہیں۔ خلیفہ نے بیوہ عورت کی بات سن کر وہ دینار اس کے حوالے کیے اور سپاہیوں کو کہا کہ اس کا سر قلم کیا جائے اور ساتھ ہی لاش کو تندور میں جلا کر ہڈیوں کو دریائے دجلہ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔
میرے بھائیوں، ان تاریخی واقعات سے ہمیں بروقت انصاف، حکمران کی بنیادی ذمہ داری اور اپنی نسل کو پرامن رکھنے کا واضح پیغام نظر آتا ہے۔ وہی خدا ہے، وہی زمین ہے، وہی موسم ہے، وہی کائناتی نظام ہے، کچھ نہیں بدلا ماسوائے میرے اور آپ کے۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ وہ سرور کونین کے صدقے ہمارے حال کو درگزر فرماتے ہوئے اپنی رحمت کو نازل فرمائے اور دین کا بول بالا رکھے۔ والسلام۔